بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 7 جون سن 2021 گروپ سوال شیخ مختار حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 457 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب موسیقی کی جو میوزک وغیرہ ہوا کرتی ہے، اس تعلق سے علماء کرام کے کیا اختلافات پائے جاتے ہیں اور شریعت میں اصل حکم اس کا کیا ہے؟ دیکھیے، موسیقی اور میوزک یہ قرآن اور حدیث دونوں سے یہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ یہ آیت جو سورہ لقمان کی ہمارے خیال سے 5ویں یا 6 نمبر آیت ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح سند سے مروی ہے کہ یہ گانے باجے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کی 3 یا 4 آیتیں ہیں، 3 اس وقت میرے ذہن میں ہیں، جس سے غنا کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک سورہ بنی اسراء کی ہے، واستفزز علیہم من استطاع بصوتک وخیلک ورجلک، اور بصوتک سے گانا باجا مراد لیا ہے، اور یہ سورہ لقمان کی، اور سورہ النجم کی آخری آیت جس میں ہے لا یسمت علی کل حال آخر فجعبدوا، اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ ان سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ گانے کی اور باجے کی حرمت پر آئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں متعدد اس سلسلے میں وارد ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 ایسی آواز ہیں جو دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت آپ نے کیا؟ مزمار عند نعمہ۔ مزمار کیا ہے؟ ظاہر بات یہ موسیقی ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور نہیں، یہ عمران بن حسین جو روایت ہے، یہ حضرت انس جو روایت ہے وہ صنفان ہے، یہ مسند بزار میں ہے، لیکن سنن ترمذی میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے اندر یکون خسف و مسخ و قذف، میری امت کے اوپر جو ہے ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، عذاب نازل ہوں گے، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ کہا گیا یہ کب اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کائنات گانے باجے والی بالکل عام ہو جائیں گی، لونڈیاں ہے کہ نہیں؟ آج دیکھ لیں جیسا کہ ہے۔ اس طریقے سے اور بھی متعدد حدیثیں سنن ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے حدیثیں، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحریم آلات الطرب ایک کتاب لکھی ہے، اس میں متعدد حدیثیں نقل کی ہیں، 1 سے زائد 5 یا 6 روایتیں ایسی ہیں جو اس سلسلے میں صحت اور حسن اور صحت کو پہنچتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گانے اور باجے اس کی تمام صورتیں جو ہے حسن باجے کی، اللہ یہ کہ بعض خاص موقعوں پر بعض خاص ہلکے قسم کے باجے جیسے دف وغیرہ ہے اس کی اجازت ہے، بلکہ عام حالات میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں لحاظ سے کیا ہے، یہ چیز حرام اور ناجائز ہے۔ جی ایسے بھی اقوال پائے جاتے ہیں علماء کرام کے کہ جو اس کو بعض لوگ بھائی دیکھیے، جہاں تک اقوال کا تعلق ہے تو وہ تو بہت سے ہر چیز کے اندر پہ، لیکن مرجوح قول، شاذ قول، جیسے امام ابن حزم رحمہ اللہ، اس لیے کہ ان کے نزدیک صحیح بخاری کی وہ جو حدیث ہے کہ جس میں میری امت میں ہوگی یستحلون الحر والحریر، اس کو جو ہے کہ نہیں ہے، ان کے نزدیک وہ معلق ہے اور ضعیف ہے۔ تو ایسے شاذ قول کی بات دیکھی جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایک جمہور کبیر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ کیا ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے۔ جی تو جو لوگ جائز قرار دیتے ہیں ان کی کیا دلائل ہے؟ ان کے پاس کچھ بھائی اصل ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو یا تو خاص حالات پر محمول کرتے ہیں، یا ان حدیثوں کی صحت ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، یہ چیز بس اتنی چیز۔ اور وہ جو لیضل عن بغیر علم ہے، گویا کہ اگر اللہ کے راستے سے اتنا تھوڑا ہو کہ اللہ کے راستے سے تمہیں
گمراہ نہ کرے، یعنی تم عبادات اس پر ادا کرتے رہو اور بسا اوقات تو دلچسپی کے لیے اگر تم کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ اصل میں اس کی یعنی ان کو خاص کرنا چاہتے ہیں وہ خاص حالات پر. جمہور کیا جواب دیتے ہیں ان کا؟ کس کا؟ اصل جو ہے جب حدیث صحیح ہو گئی ہے کہ نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوئی استثناء نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ تھوڑے ہی سے معاملہ بڑھتے بڑھتے کیا چلتا آگے چلا جایا کرتا ہے. جی آج کل ترانے وغیرہ میں جو تھوڑی سی میوزک سنائی دیتی ہے شیخ، وہ کیا ہے؟ بالکل علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، یہ تمام لوگ سنا جائز کہتے ہیں. یہاں پر ایک عربک کے اندر بھائی دیکھیے عربی میں ہونا اس بات کی حلت کی دلیل نہیں ہے. کابل میں گدھے بھی ہوتے ہیں، مثل مشہور ہے. نہیں وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یعنی کچھ الگ قسم کی میوزک تو نہیں مانی جاتی ہے، آواز اس کو بنائی گئی ہے نا ایسے، کیا ضرورت اس کی؟ سیدھے سادھے کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ نہیں وہ بھی میوزک میں آئے گا اس کا شمار، جیسے ایک آواز ہے صرف. بھائی دیکھیے اس کی میوزک جو ہے وہ چاہے آلات کے ذریعے سے ہو، بناوٹی ہو، لکڑی کے آلات ہوں، لوہے کے ہوں، پلاسٹک کے ہوں، کسی کے ہوں، ساری چیزیں اس کے حکم میں آئیں گی. اگر وہ نہیں تو کم سے کم اس کے مشابہ ہوگی، اس کی ممانعت ہوگی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم مسالے کے تعلق سے میرا سوال ہے، جائفل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی دیکھیے جائفل کا مسئلہ قدیم زمانے ہی سے علماء کے نزدیک مختلف ہی رہا ہے. جائفل ہمارے خیال سے جوزۃ الطیب کہتے ہیں عربی میں، قدیم زمانے سے. امام ابن حجر حیتمی فقیہ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک مفصل فتویٰ لکھا ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ جمہور اس طرف گئے ہیں کہ وہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں اس میں جیسے پوستہ کا دانہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے کہ اس کو اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ نشے یا فطور جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے. تو انہوں نے اس بات پر لیا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. لیکن کچھ علماء دوسرے اس طرف گئے ہیں کہ اصل چیز کیا ہے، یہ اگر اس مقدار میں نہ ہو تو وہ کیا ہے، وہ حلال ہوگی. تو اس سلسلے میں دیکھیے احتیاط ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض دواؤں کے طور پر اگر استعمال ہوتی ہے جس میں نشے وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں. بلکہ سعودیہ میں یہ جائفل ویسے، اور ہمارے خیال سے وہ جائفل ہے، یہ پستہ کا دانہ ہے، ویسے تو قطعاً یہ منع ہے. لیکن یہ ہے کہ جو مسالے کی شکل میں اگر اس میں آتا ہے کسی میں، یا دواؤں کی شکل میں، تو ہمارے خیال سے ان کے ہاں ایک اصول ہے کہ اگر 25% ہے اس میں تو اس کو مسموح ہے یہاں آنا، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو وہ ممنوع ہے. جی تو یہاں پر کسی کھانے وغیرہ میں ڈالا جائے، سوال بھی تھا ساتھی کا کہ کیا حکم ہوگا اس کھانے ہونے کا؟ انشاءاللہ اگر مسالے یعنی کے طور پر ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی اس میں تو بالکل معمولی مقدار پہ رہتا ہے کھانے میں، اگر بریانی وغیرہ اس کا کوئی اثر نہیں رہتا. دکتور وہبہ زحیلی نے بھی اس کو حلال قرار دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھے، اب کوئی مجبوری نہ ہو تو صرف اسی سے، اب ہم اور آپ جو مسالے کھاتے ہیں بغیر اسی کے ہے کہ نہیں ہے، تو انہوں نے مجبوری ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے ان کے ہاسٹل وغیرہ کی. وہی کہنے کا مطلب کہ اگر کوئی حرجہ نہیں، لیکن انسان آپ نے گھر کے اندر لے آنا، یہ چیزیں پرہیز کری جائے. یہ اصول کہاں تک صحیح ہے کہ کوئی چیز اگر کم مقدار میں ہو جائے تو؟ یہ دیکھیے اصول نہیں، یہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یہ اصول کیا حدیث ہے. یہ نہیں آپ جائز قرار دے رہے ہیں اس کو. بھائی اصل کی چیز یہ ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے، نشہ نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے، وہ نشہ نہیں ہے. جس طریقے سے شراب ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس میں بسا اوقات کثیر مقدار میں کرنے کی وجہ سے انسان کے دماغ پر فطور وغیرہ ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اسی وجہ سے یہ تمباکو جو ہے، اس کے سلسلے اہل علم کا اختلاف ہوا. امام شوکانی رحمہ اللہ قبول نہیں کرتے ہیں کہ اصل کیا ہے، یہ نشہ نہیں ہے. تو پھر اگر کوئی کہے شراب بھی تھوڑی سی پینے پر تو نشہ نہیں ہوتا ہے؟ اصل دیکھیے شراب کیا ہے، وہ ایک بنیادی ایک نس کی چیز طور پر ہے، اور ایک بنیادی چیز کیا اس کا ایک نشہ ہے. نہ یہ کہ اس کی کثرت نشہ ہے، بنیاد اس کی کیا ہے، نشہ کے اوپر ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کیا، یہ جائفل، احتیاط کے پہلو اسی کو مد نظر رکھا جائے کہ استعمال نہ کیا جائے. جی نہیں، مارکیٹ میں کچھ ایسے شراب بھی آتی ہیں آج کل کہ بنا نشے کی ہوا کرتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وہ شراب ہی نہیں ہے. پھر
نشہ نہ ہو تو شراب ہی نہیں ہے، خمر ہی نہیں ہے. الخمر ما خامر العقل، اگر نشہ نہیں تو شراب نہیں ہے. وہ جائز ہے. ظاہر بات جائز ہوگی، بقول آپ کے کہہ رہا ہوں میں، جی میں فتویٰ نہیں حکم نہیں، میں بقول آپ کے، آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں نشہ نہیں ہے تو وہ جائز ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشہ نہیں ہے، نہ نشہ ہو نہ فطور. نہیں یہ چیز واضح نہیں ہوئی کہ کم اور زیادہ. اب یہ تو مجھے پتا نہیں کہ اس میں نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ نے تو کہا اس میں نشہ نہیں ہے. نہیں، ایسے سنا ہے میں نے کہ بہت ہلکا سا نشہ ہے بھائی، ہلکا بہت ہائی کوالٹی ہلکا سا نشہ ہوا کرتی ہیں، جو جتنی لو کوالٹی ہوتی ہے اس میں زیادہ. پیشاب جو ہے چاہے زیادہ ڈالیے کم ڈالیے وہ حرام کا حرام ہے. ہاں تو یہ تو مجھے پتا ہے، لیکن پھر وہ جائفل پہ کیوں نہیں فٹ؟ تو بھائی جائفل اصل کیا؟ جائفل اصل یعنی بنیادی طور پر نشہ نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر نشہ، اس میں صرف فطور جیسی چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو نشہ میں کچھ زیادتی وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے نشہ بنایا جاتا ہے. جیسے پوستا کا دانہ ہے، وہ اصل نشہ نہیں ہے، اس میں کچھ یعنی نشاط وغیرہ چیز پائی جائے، لیکن اصل وہ نشہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے جاتا ہے، اس تحریر کا کوئی تعلق ہے شریعت سے، حدیث سے؟ نہیں، سے کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک ہی مفہوم کے لحاظ سے ایک اچھی سی چیز ہے نا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس کا اگر جو کھا رہا ہے اللہ نے اس کا رزق رکھا ہوا ہے. جی جیسے بعض تابعین نے بھی کہا ہے کہ مہمان آتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ روزی اپنی کھا رہا ہے، لیکن ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں مل رہا ہے. جی اگر دوسرا جملہ اس کا گناہ لے کر جاتا ہے، بھائی گناہ لے کر یعنی آپ کے گناہ کو ختم کر، اس کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، نہیں وہ اپنے اوپر لاد کر لے کے جاتا ہے، وہ منع نہیں ہے. نہیں مانا تو وہ سمجھ میں آ گیا. ظاہر بات اب آپ کھانا کھلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ بنیادی چیز ہے. یعنی ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی معاف ہوں گے، یا صرف ثواب ملے گا؟ نہیں، بسا اوقات ثواب کیا ہوتا کیا ہے، گناہ کی معافی یہ بھی ایک ثواب ہے. گناہ کی معافی جو ہے یہ بھی ایک ثواب ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ حکمت کی بات ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق یعنی رب اغفر لی کہنا دونوں سجدوں کے درمیان واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، اور جو کچھ آیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. چاہے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہو یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو جو سنن نسائی اور امام ترمذی کی شمائل کے اندر موجود ہے، جس میں صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کا ذکر ہے. اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بعض روایات میں ہے واجبرنی وارفعنی، اس کا بھی اضافہ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے، اسی لیے اہل علم کا اس میں اختلاف ہو گیا ہے. جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، اسی پر حنابلہ کا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اور استمرار کیا ہے، رکھا ہے. اور ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اصل میں ان کی دلیل ہے. لیکن ظاہر بات وجوب کے لیے اتنی دلیل کوئی قوی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر اس پر استمرار رکھنا، اس کی قوت ضرور ہے کہ اسے انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے غسل واجب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بنا غسل کی اگر جمعہ پڑھ لے تو اس کا جمعہ ادا ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے دونوں دو حکم ہیں، جمعہ کا ادا ہونا اور غسل کا واجب ہونا. مجھے اہل علم کا وہ قول پسند ہے، اور عموماً اہل حدیث نے اسی کو قبول کیا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. کیوں؟ حدیث ابو سعید خدری وغیرہ کی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، بالغ کے اوپر کیا ہے وہ واجب ہے. اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کے اوپر متعدد ابواب قائم کر کے اس کو قوت دی ہے. بظاہر کیا ہے یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کا جمعہ نہیں ہوگا، اس کا جمعہ ہو جائے گا. البتہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر سے چھوڑا ہے تو پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اگر عذر نہیں ہے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا ایک واجب کے ترک کا. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم عقیقے سے متعلق ایک روایت جیسے کہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کہ ان کے ایک یعنی حسن کے یا ایک کے لیے ایک بکرا اور دوسرے کے لیے 2 بکرے دیے، تو اس حدیث کی کیا حقیقت ہے اور کیا آج کے دور میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اصل جو روایت ہے ان الغلام شاتین، یعنی 2 بکری اور ایک والانثى جاریہ کیا ہے شات واحدہ، ایک بکری ہے، اور کما قال علیہ السلام۔ البتہ عبد اللہ عباس کی جو حدیث ہے کہ ذبح کبشن ایک کیا، تو یہ ایک مطلق ہے جس کو مقید کے اوپر محمول کیا جائے گا، تو اصلی چیز یہ ہے۔ لیکن ابن القیم رحمہ اللہ، جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد یا تحفۃ الودود کے اندر اسی کو کیا ہے کہ سنت تو 2 ہے، لیکن جو تاکید ہے وہ اگر ایک بھی انسان اگر کچھ کر دے تو کیوں، اس لیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اس شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ خون بہانا ہے، تو ایک بھی کر دیا اگر کسی مجبوری کے تحت تو خون بہہ گیا، لہذا وہ یعنی سنت تو ادا ہو جائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ تاکید کے طور پر کیا ہے، وہ 2 ہی آیا ہوا ہے۔ تو جیسا کہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہ پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا میسر آ سکے انسان وہ کر دے۔ اس میں ساتھی ایک اور وضاحت طلب کرتے ہیں کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے سے سنا ہے کہ 7 دن کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرتا ہے تو وہ عام صدقے میں اس کا شمار یہ ہے جو ہے شاذ قول ہے، خاص طور پر بعض لوگ بالکل ظاہری حدیث کے اوپر جا کر کے، ورنہ جو ہے مائی عائشہ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ اگر جو ہے انسان حدیث ضعیف ہے لیکن ان کے قول کے طور پر ہے کہ اگر 14 دن 7 نہ ہو 14 کو کرے اور 14 کو نہ ہو تو 21۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی روایت کو علامہ البانی الصحیحہ میں نقل کر کے اسے قوی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ بعثت کے بعد کیا ہے نا، تو یہ کہنا کہ 7 دن ہوتا پھر نہیں کیا کرنا چاہیے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، اگر کوئی مسلمان یعنی ایک گناہ کبیرہ اس سے ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے، پھر سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، پھر اس کے بعد وہی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 4 مرتبہ اسی طریقے سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، تو ہر مرتبہ اس کے لیے معافی ہوگی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے جو آپ لوگ بار بار سنتے ہیں اور مقررین بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے سے کوئی گناہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ گناہ پر گرفت کرنے والا، اسے معاف کرنے والا کون ہے، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد یعنی تیسری بار کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، جب تک تیری یہ کیفیت رہے گی میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی بھی شخص کو نا امید نہیں ہونی چاہیے، البتہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات اسی شخص کے لیے ہے جو یقیناً اپنے گناہ پر فعلاً شرمندہ ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، دوبارہ نہ کرنے کی اس کا عزم رہا کرتا ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، نفس کی کمزوری ہے، حالات سے مجبوری یعنی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، پھر اس گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اگر لمبے وقت سے اگر وہ بیمار چل رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا مانا جائے کہ اس کو اللہ رب العالمین آزمائش لے رہا ہے یا اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں؟ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک رہ گئے، تو کیا مطلب ان کو سزا تھی؟ تو انسان کو بجائے اس کے کہ اس میں پڑے کہ علمی بحث میں کہ ہاں بھائی یہ آزمائش ہے یا کہ یہ گناہ کی سزا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اگر کسی گناہ کا تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے الہ اگر آزمائش ہے تو مجھے ثابت قدم ہے اس کے اندر۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اگر یعنی اپنی استطاعت کے مطابق عمل کر رہا ہو اور وہ اس کو اس کے معاشرے میں اس کے دوست و احباب اس کو ایک مومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ایک سچا پکا مسلمان یا مومن اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دل میں جو کیفیت پھر ادھر سے آتی ہے، جبکہ اس کے پاس دل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو، تو کیا حکم بنتا ہے؟ کیا کوئی یہ ریاکاری میں آئے گی چیز؟ نہیں، بلکہ یہ تو عاجل و بشر المومن کے اندر داخل ہوگا۔ جی عاجل و بشر المومن
فرق یہ ہے، صرف اسے چاہیے کہ وہ اولاً غرور کے اندر مبتلا نہ ہو، وہ غرور کے اندر مبتلا نہ ہو کہ یہ میں کتنا اچھا ہوں، یہ ہے وہ ہے، بلکہ یہ سمجھتا رہے کہ لوگ تو مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں قبول کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم نے کر اس کو ہمیں دنیا میں بدلہ دے رہا ہے، تو اس کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، کیا کسی مومن بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی یعنی مستقبل میں کوئی ہونے والے واقعات سے ڈرتا رہے؟ مثال کے طور پر کوئی یعنی رزق کو لے کر، نوکری کو لے کر، یا کوئی بھی مصیبت کو لے کر، بیماری کو لے کر ڈرنا، کیا یہ فطری چیز ہے ایمان والے کے لیے، یا یہ بھی ایمان کے خلاف چیز جائے گی؟ بالکل یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، انسان ڈرے، لیکن اس ڈر کے وجہ سے اولاً انسان یہ نہ ہو کہ وہی بس خوف اور ڈر جو ہے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے کہ اب وہ جو ہے پریشان ہو رہا ہو، اس کا نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ کوئی اور چیز، اور دوسری چیز یہ نہ یہ ہے کہ اسی پر باقی رہنے کے لیے اس کے لیے انسان کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا شروع کرے، ہے نا، جیسے جھوٹ بولنا ہے، چاپلوسی کرنا ہے، یہ ہے وہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ خوف ہونا، یہ ہونا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپنے وفات کے موقع پر ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ فکر اور غم کیا ہے، سوچ ہے تمہارے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں، تم لوگوں کے، یعنی میں نہیں رہوں گا، تم لوگوں کا معاملہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، تو بھی تو ایک قسم کا خوف ہوا نا، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب کہ اپنے مستقبل کے بارے میں انسان کو ایک فطری طور پر جو خوف لاحق ہوتا ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اب انسان اس خوف کو عملی جمع پہناتے ہوئے بعد ایسی چیزیں نہ کرے جو ایمان کے خلاف ہے۔ اگر زیادہ وسع ہو تو اسے ہر اعتبار دور کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، جس نے آج مجھے روزی دیا ہے وہ کل بھی مجھے روزی دے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی پرانی اور بری عادت ختم نہیں ہو پا رہی ہے تو اس عادت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر اخلاص جانتے ہیں دو طرح کا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے کوشش ہو کہ اس میں کوئی غیر شرعی یہ وہ چیز ملاوٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اہم یہ ہے کہ انسان دعا کا دامن اسے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیثیں اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت کیا، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا ولی الاسلام واہلی ثبتنی علی الاسلام، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، ودرک الشقاء یہی ہے، یعنی ہم بدبختی کے اندر گناہ بدبختی ہے، ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، تو اس قسم کی جو دعائیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر بعض لحاظ سے دیکھیے بہت سے لوگوں میں بڑی کمزوری رہا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوئی ان کے اوپر پریشانی آئی تو بس اسی کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایسی بھی دعائیں ہیں جو حفظ ما تقدم کے لیے ہیں، جیسے یہ کتنی دعائیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انسان کو ان کو کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے لکھ کر کے ہے یا کیسے بھی ہے، یاد کر کے ہے، کہ ان کو دل کے اخلاص کے ساتھ دعائیں پڑھتا رہے بندہ۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، کیا ایک غیر مسلم کے ساتھ کاروبار اگر کیا جائے مجبوری کی حالت میں ہی کرنا ضروری ہے، جبکہ ہم کو اس سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، تو ہم نارملی یعنی مسلم کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر حالات نارمل ہیں، جیسے عموماً ہندوستان میں تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان حالات کو جو ابھی ہیں اللہ بدلنے کی کوشش کرے، یعنی ایک نارمل ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اگر ساتھ ہمارے اس میں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، جو ایک کاروبار جس کے ساتھ کرنے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ مسلمان جو دوسرا ہے اس سے یہ گھاٹا نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی وہ ہمارا مقصد کیا ہے، اس کو نیچا دکھانا نہیں ہے، یا یہ کہ وہ تو ہمارے اس کی وجہ سے، اس کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے اس کا لاکھوں، ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمیں نقصان پہنچانا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اللہ کے رسول کے زمانے میں ظاہر بات ہے دکانیں مسلمانوں کی بھی رہی ہوگی اور یہودیوں کی بھی رہی ہوگی، آپ یہود کے یہاں سے کیوں خریدتے تھے، کیوں سامان لیتے تھے؟ جی
میں تو نہیں سمجھتا کوئی مجبوری رہی ہوگی آپ کو کہ ہاں کوئی اور مل ہی نہیں رہا ہے، لیکن سامنے ہے، قریب ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کی سہولت کے لیے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں نماز میں دل نہیں لگ پاتا ہے، کیسے نماز میں راحت کے ساتھ ادا کریں نماز کو؟ بھائی دیکھیے، اس کے لیے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز کے لیے وقت سے کچھ پہلے تیاری کرنے کی کوشش کریں، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے میں دل لگنے کے لیے طہارت وغیرہ ان چیزوں کا اہتمام بہت ضروری ہے. طہارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک ہے کہ لوگ صحیح طہارت نہیں کرتے تو اس کا اثر آپ کی نماز پر پڑتا تھا، ہے نا. مشکات المصابیح میں پتہ نہیں کس حدیث کے حوالے سے حدیث ہے، اور علامہ البانی اس کو قوی قرار دیتے ہیں. یعنی دیکھیں طہارت کے یہاں تک مسئلہ ہے، تو اگر خود انسان طہارت صحیح طور پر نہ کرے تو اس کی نماز میں کس قدر خلل واقع ہوگا. تو اس طریقے سے وقت کا لحاظ. طہارت کا کیا مطلب؟ یعنی مکمل طہارت جیسے ہوتی ہے، وضو کرنا ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے، ہے نا. اتنا جلدی بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے، اس قدر لوگ جلدی سے وضو کرتے ہیں کہ بڑا امکان رہتا ہے کہ وہ خاص وہ جگہ ہیں جیسے یہ کہنی ہے، یہ پیر کی انگلیاں ہیں، یا یہ جگہیں ہیں جو آسانی سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے. تو یعنی طہارت ہو تو کیا ہے، وہ مکمل من توضأ فأحسن وضوءه یہ چیز ہونی چاہیے. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے انسان سے وہ اسباب جو ہو سکتے ہیں، جو اسباب ہو سکتے ہیں عبادت میں دل لگنے کے لیے، خشوع و خضوع کے، ان اسباب کا بھی انسان اہتمام کرے. اس میں جگہ بھی کا بدلنا بھی ہو سکتا ہے، حالات بھی ہے، اور کیا آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا بھی بہت بڑا اس میں دخل ہوا کرتا ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، یعنی کوئی اگر شخص فجر کی نماز میں یعنی 2 رکعت سنت کے بعد اور بھی کچھ نوافل اگر پڑھنا چاہے تو کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ کچھ اور نہیں پڑھنا ہے. شاید حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سنن کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتان خفیفتان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. طلوع فجر کے بعد صرف 2 ہلکی رکعت نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا یہ معمول رہا ہے. بلکہ سنن ابو داؤد میں ہے، شاید تابعی یسار ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں فجر کے بعد فجر طلوع ہونے کے بعد یعنی فرض نماز سے پہلے 2 کر کے میں نماز پڑھتے جا رہا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے کنکڑی پھینک مارا، کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کتنی رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں. کہا کہ نہیں، 2 رکعت سے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ 2 رکعت ہے، یہی سنت ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. مطلق نوافل کے لیے بہت سے اوقات موجود ہیں، اسی لیے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل جو ممانعت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ہے. یعنی عصر کی نماز سے پہلے انسان جتنی نوافل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن عصر کی نماز پڑھ لیا تو نہیں. اور فجر طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد نہیں، فجر کے طلوع ہونے کے بعد 2 ہلکی رکعت کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں. اور مشہور قصہ جو البیہقی وغیرہ میں حضرت سعید بن مسیب ہی کا ہے شاید، کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو 2 کر کے پڑھتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بھی ماشاءاللہ بعض لوگ بڑے زبان کے تیز ہوتے ہیں نا، تو کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی مخالفت پر تم کو عذاب دے گا. جی. تو اصل یہ ہے کہ فجر کا وقت ہو جانے کے بعد 2 رکعت سنت کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں ہے. الا ایک انسان گھر میں سنت پڑھا تھا، اب مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی تحیۃ المسجد پڑھے گا. یا انسان داخل ہوا مسجد میں، اسے یاد آیا کہ ارے آج تو میری وتر چھوٹ گئی ہے، تو وتر پڑھ لے. یعنی کوئی سبب نہیں ہے تو نماز، جسے نفل مطلق کہتے ہیں، نہیں پڑھے گا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ہم بلڈنگ لائن کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل یعنی انڈیا وغیرہ میں اینٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہو جس کے اوپر یعنی غیر مسلم کا کوئی شعار لگا ہوا ہو کمپنی کی طرف سے، تو ایسی اینٹ وغیرہ کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہاں استعمال کریں گے آپ؟ گھر بنانے میں اینٹیں، اپنا گھر؟ جی. لیکن مطلب
جیسے اینٹ ہوا کرتی ہے، اینٹ پہ بہت سارے لوگ اپنی کمپنی کا نشان لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نہیں، اس لیے کہ تو چھپ جائے گا نا اس کو، جی چھپ جائے گا، جی اس کو تو پلاسٹر نیچے آ جائے گا، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اینٹ وہ جو یعنی مصنع جو بنا رہا ہے، اگر وہ یہ بنا کر کے اپنے مذہب کی ترویج کرنا چاہتا ہے اور اس سے جو پیسہ ہو اپنے دین کی تبلیغ، تو وہ چیز وہاں تعاون جائز نہیں ہوگا. لیکن عام جیسے لوگ بنا لیتے ہیں، اور عام کیا ہے، اچھا لگا کسی نے اپنا وہ لگا دیا، اس سے اصل مقصد مذہب کی ترویج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ صاحب شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس شرمگاہ کی حد کیا ہے؟ یعنی خاص عضو تناسل کو ہاتھ لگانا یا اس کے اطراف اکناف کا علاقہ بھی اس میں آ جاتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو وارد ہے، ممس ذکرہ یا ممس فرجہ، یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں، لہذا اس کا جو اطلاق ہوتا ہے آگے اور پیچھے کی اس خاص حصے سوراخ پر، چاہے مرد کا عورت، یہ اسی کے اوپر محمول ہوگا، اور وہی چیز کیا ہے، ناقض وضو ہوگی. باقی اور چیزیں انشاءاللہ ناقض وضو نہیں ہے. البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان احتیاط کرے، اس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو نہ چھوئے. اگلا سوال ہے، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، شریعت اسلامیہ میں جرمانہ ہے، پینالٹی وغیرہ، یعنی اس کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے؟ دیکھیے، اہل علم کے نزدیک یہ پنالٹی یعنی کس چیز سے، پیسے سے یا کہ ویسے سزا کے طور پر؟ دونوں بھی، کسی بھی چیز کی نہیں، تو سزا تو کوئی حرج نہیں، بالکل دی جائے گی سزا. جی، البتہ یہ ہے کہ جیسا جرم ہو ویسے سزا دی جائے. لیکن حدود ہیں کہ نہیں ہے شریعت میں، تعزیرات ہیں نا، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. البتہ پیسہ سے پنالٹی، یہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، لیکن جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ سزا دینے کا ہے، قید کر دینے کا، یعنی کوئی بھی چیزیں اس کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے. یہ جمہور کبیر کا ہے. بہت سے اہل حدیث طرف گئے ہیں کہ نہیں، یہ حاکم وقت کے اختیار پر ہے، اور اگر اس میں لوگوں پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ان کے ذرا حقوق نہ ہو، تو بعض خاص حالات ہیں جن میں جو ہے وہ اس کے بھی دی جا سکتی ہے، یعنی جرمانے کے طور پر. جیسے وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ سے متعلق یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، جو اسے ادا نہیں کرتا تو فَإِنَّ آخِذُوهَا وَشَطْرُ مَالِ، ہم اس کو لیں گے اور مال کا ایک حصہ بھی لے لیں گے. تو گویا کہ مال ہوا کہ نہیں ہوا. ایسے ہی مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی اور حدیث ہے یہ کہ جو شخص جو ہے وہ کسی کے باغ سے جتنا عام طور پر کھا لیا، کھانے کے علاوہ اور پھل لے کر کے جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی کسی قسم کا جو ہے وہ مالی جرمانہ عائد ہے. تو اس بنیاد پر وہ جائز قرار دیتے ہیں. تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان چند حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے کس قدر توسع سے کام لیا گیا اور لوگوں سے جرمانے وصول کیے جا رہے ہیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا کمیشن دینا جائز ہے؟ کمیشن، بھائی دیکھیے، کمیشن جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. اب خاص چیز کوئی ہو تو اس کے بارے میں کہا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے. کمیشن جائز بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بھی ہو سکتا ہے. کمیشن جو لے رہا ہے اگر وہ ناصح ہے، مصلح ہے اور جائز حدود میں لے رہا ہے. اب مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہے، وہ کمیشن کیوں لیتا ہے؟ چاہے دوسری جگہ کی دوائیں سستی ہی ہوں اور اچھی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لکھے کہ خاص کمپنی کی. ظاہر بات یہ چیز ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں. لیکن وہ اگر فراخ دلی سے کام لیتا ہے، وہی دوا لیتا ہے جس میں مریض کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، تب اگر اس کے اوپر کچھ ملتا ہے تو ایک الگ بات ہوئی. تو اصل میں کیا ہے، کمیشن کی جو صورت جب تک ذکر نہیں کہ اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی سامان وغیرہ کو کم پیسوں میں خرید کر اسے بڑھا کے قیمت بیچا جا سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھیے اس میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، جی لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جیسا کہ بھی بلوغ المرام کی شرح میں گزرا ہے کہ وہ حضرت عروہ بارقی کون ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ ابن ابی الجعد اصل ہے، لیکن وہ بارقی کیا خطاب آیا ہے، اصل ان کا نام عروہ ابن الجعد یا عروہ ابن ابی الجعد ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ جاؤ خرید لیا، تو انہوں نے کیا کیا، 1 میں دینار 2 خریدی، پھر دوسری کو 1 میں بیچ کر کے 1 دینار بھی لے کر کے آئے۔ تو اب ظاہر دیکھیے ایک جس کو آدھے میں اس میں پورے دینار میں بیچنا تو بہت بڑا فائدہ ہے نا، لیکن کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہاں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا ہو۔ ایسا نہ ہو کوئی بڑا تاجر آئے دیکھے کہ یہ جو مثال کے طور پر آج کل جیسے چل رہا ہے آم کا موسم ہے، کسی گاؤں کا اور آم جو ہے وہ خرید لے، پھر اس کے بعد اپنے حساب سے جیسا مہنگا چاہ رہا ہے وہ، تو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کہ کچھ خاص قسم کی مہندی ہوا کرتی ہے جس کو لگانے کے بعد جب اس کا رنگ جانے سے پہلے کچھ یعنی چھلکا نما نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی بال میں لگاتے ہیں، کس میں لگاتے ہیں؟ ہاتھوں میں لگاتے ہوں گے میرا خیال۔ دیکھیے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر اس کا اپنا ایک مستقل جرم ہے جس کی وجہ سے وہ پانی نیچے تک اصل جلد تک نہیں پہنچتا ہے، تب تو وہ چیز طہارت کے اندر حائل ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے عام کریم کے طریقے سے ہو ویسے بھی ایک آ جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اپنا پانی نیچے تک پہنچ جا رہا ہے، تو میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اسی پر ہوگا کہ آیا پانی اس سے رس کر کے جو ہے وہ انسان کے چمڑے تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ ایئرنگ بالیاں وغیرہ یعنی کان میں پہن کر وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا جائے گا، اور اس سے پانی جو ہے وہ پہنچ بھی جائے گا، اب اس کا تشدد نہیں برتنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ظاہر بات ہے جہاں پہ ہو سوراخ میں ہے، اسے بھولیں گے تو پہنچ جائے گا، جی اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ کوئی ایسی بالی ہو جو کیا ہے وہ سوراخ میں نہیں بلکہ کیا ہے ایسے جو پکڑے ہو جس کی وجہ سے پانی اندر، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے جو اسے نکالنا پڑے گا، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے گھر والے یعنی جو زکوٰۃ کے لیے پیسہ رکھا تھا، مجبوری کی وجہ سے والد کے لیے جو علاج کا کام چل رہا ہے ان کی جان بچانے کے لیے وہی پیسہ استعمال کر رہے ہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ وہ پہلے سوال کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ جو ہے یہ جو بالیوں کا مسئلہ ہے، یہ اس کے نکالنے وغیرہ کا اگر ایسی صورت نکالنے کب ہوگا جبکہ غسل کے اندر ہو، ورنہ طہارت میں کان کا مسح ہے اس کو جو ہے وہ دھونا واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کان کا جو مسح، وضو میں کان کا مسح کرنا ہے، نہ کہ کان کا دھونا واجب ہے، تو اس میں اگرچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، نہ یہ کہ بھائی میں وضو کے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ چیز جو بھی دوسرا سوال کیا ہے، اس میں یہ آپ کے اوپر قرض ہے، اس سے قرض ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی زکوٰۃ خود آپ اپنے والد کے اوپر، اپنے والد کی زکوٰۃ خود انہیں کے اوپر خرچ کیجیے، یہ چیز جائز نہیں ہے، وہ دوسروں کا حق ہے، آپ لوگوں کا حق نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں ہمارا الحمدللہ کھاتے پیتے چلتے بھی ہیں، تو کیا ہے دوسروں سے قرض بھی لے سکتے ہیں، آپ دوسری لے سکتے ہیں۔ جی 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 ابھی جو استعمال کر لیے ابھی جو استعمال کر لے اس کا کیا ہوگا، کل آپ کے حالات ایسے نہ وہ کیا ہے اور بگڑتے چلے جائیں تو کیا ہے یہ آپ کے ذمے رہ جائے گی یہ چیز۔ جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم سچ بولنے کی اہمیت اور جھوٹ بولنے سے جو ہونے والے نقصانات ہیں، اس کا شرعی نقطہ نظر سے۔ بھائی دیکھیے ظاہر بات یہ کسی محاضرے کا وقت نہیں ہے، اس سلسلے میں صرف حضرت ابن مسعود کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، ہے نا کہ صدق انسان کو نیکی کی طرف جاتی ہے، اور نیکی کیا ہے وہ جنت میں جانے کے سبب ہے، اور کذب کیا ہے فجور کی طرف، فجور جہنم میں جانے کے سبب ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کے اوپر نظر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بارے میں یہ تجربہ کرے تو اس نے جھوٹ بولا ہے
تو آپ اس سے اس وقت تک خوش نہیں ہوتے تھے، آپ کا دل صاف نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ تو کذب کبائر گناہ میں داخل ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔